ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله معزز شرکائے جنازہ، آج ہم بھائی محمد اقبال صاحب، بھائی محمد خالد صاحب، بھائی محمد محمود صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کے جنازہ میں شریک ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قبلہ مائی صاحبہ کی زندگی میں جتنی بھی خطائیں سب ہوئی ان کی معافی عطا فرمائے، ان کی اور جو نیک اعمال ہوئی ان کے بدلے میں ان کے اندر بلندیاں عطا فرمائے۔ بڑی فرمانبردار اولاد تھی، ان کی بچوں نے بڑی خدمت کی اپنی والدہ کی۔ اللہ کریم ان بچوں کی یہ خدمت قبول فرما کر اللہ کریم ان بچوں کا دین دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ ہمارے پاس کثیر تعداد میں علماء ہیں۔ سب سے پہلے میں حق نواز صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مختصر سے وقت میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باواز بلند درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک وسلم علیک یا رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی، مجھ سے پہلے آپ نے 6 انداز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، قبلہ قاری صاحب نے جو کلمات ادا کیے ہیں میں بخوبی جانتا ہوں، اس لیے کہ میرا ذاتی گھر ہے۔ اللہ کی رضا پر اگر کسی کو دیکھا ہو، اس کی عزت کی ہو، تو پھر معاشرے میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ تلاوت ہو، آپ اپنی بات نہ چھوڑیں، جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہم نے جمعے کے خطبے میں مائی کو یاد کیا اور آج کو یاد کیا، اور قبلہ پیر اکثر شاہ صاحب نعرہ شریف والے جن کا کل جنازہ تھا ان کو بھی ہم نے یاد کیا۔ میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں، مائی صاحبہ نے بیماری دیکھی ہے، کئی بار موقع ملا ہے دیکھنے کا، یعنی عیادت کرنے کا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو اللہ کی رضا پر کسی کو دیکھنے کے لیے جائے نا، اگر صبح جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے حق میں بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ بولیں ذرا، تجھے اور مجھے کس نے پیدا کیا؟ اتنا کرم ہے یا کہ نہیں؟ اگر فرشتے ان لوگوں کے حق میں جو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور اللہ پاک نے جمعرات جیسی رات، جمعہ جیسا دن عطا کیا ہے، اور پنڈال میں جتنے احباب میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، فرمایا جو اس مقدس دن میں اللہ کے گھر میں جا کر نماز جمعہ ادا کرتا ہے، تو بقیہ دنوں میں اگر آپ جاتے ہیں تو ایک قدم پر کتنی نیکیاں ہیں؟ بولیں سارے، 10 نیکیاں۔ جی کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، جمعرات کی رات، جمعہ کا دن ہم پڑھا کے آئے ہیں اللہ کی رضا پر۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، فرمایا جس خوش نصیب کو یہ رات مل جائے، یہ دن مل جائے، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں یہ حدیث پاک ہے، جن لوگوں نے چھوڑا ہے خدا نے توفیق دے سچی توبہ کرنے کی۔ یہ وقت نہیں ہوتا کہ مزید اس پر روشنی ڈالی جائے۔ قاضی صاحب موجود ہیں، پروفیسر صاحب موجود ہیں، جناب موجود ہیں۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، فرمایا بقیہ دن میں جو جائے تو ایک قدم پر 10 نیکی ہیں، لیکن یہ مقدس جو دن ہے جمعۃ المبارک، اس میں جو لوگ اپنے گھروں سے غسل کر کے، خوشبو لگا کر، کپڑے پہن کر مسجد میں جاتے ہیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے، پر میں اللہ پاک ایک قدم پر انہیں کیا عطا کرتا ہے؟ ایک مقبول سال عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا ادب کا تقاضا ہے، جو اس مقدس دن میں آئے قبرستان میں کچھ فتوے لگاتے ہیں جنازے میں بھی، آگے آئے میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ غیروں کو سن کر، ان درندوں کو سن کر، بدبختوں کو سن کر، بیوقوفوں کو سن کر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ کی خدمت کریں کچھ نہیں ملتا۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ کے آخری رمضان میں لوگ آرام فرمائے، اور میں اگر بیٹا جائے قبرستان میں ایک نکاح سے اپنی ماں اور باپ کی قبر کی زیارت کرے، سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم کسی غیر کو اختیار نہیں دیتے کہ لوگوں کے بچوں کو گمراہ کرے۔ یہ بات آپ کیا یا جھوٹ ہے؟ بولے سارے، یعنی آپ کی اولاد کی تربیت کرنا یہ حق بات ہے، اور جو اس میں گمراہی ڈالے آپ کا حق بنتا ہے کہ لوگوں کو پوچھنا۔ ہم تو نہیں انہیں موقع دیتے، نہ ممبروں میں، نہ جنازوں میں، نہ محفلوں میں۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر مٹی کا ڈھیر دیکھیں تو سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی کچہری میں ایسے لوگوں کو اولیاء اللہ کی سنگت عطا کرے گا۔ آمین۔ مل جائے قربت سونے دی، اور رب دے قریب ہو جاندا ہے، جڑا دور ہوندا ہے محمد تو رب تو بھی دور ہو جاندا ہے۔ دعا کرے اگر موجود ہیں تو خدا خدمت کی توفیق دے، قبرستانوں میں تو خدا ہمیں توفیق دے فاتحہ خوانی کرنے کی۔ سبحان اللہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ سامعین کرام، قبلہ قاضی صاحب کی موجودگی میں وہی بات کریں گے
सामीन इकराम, ज़िंदगी जो है बड़ी मुख्तसर है। अगर किसी ने इस ज़िंदगी से सबक हासिल कर लिया तो फिर वो कामयाब होगा। और अगर इस ज़िंदगी को, जैसे हम कहते हैं कि जी अभी बहुत पड़ा हुआ है वक्त, हज कर लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, सदका खैरात कर लेंगे, ज़कात दे देंगे, अभी बड़ा वक्त पड़ा हुआ है। सामीन इकराम, हदीस मुबारका तवील है, उसका मफ़हूम है, उसमें है कि फुर्सत के लम्हात को गनीमत जानो, उससे पहले कि आप मसरूफ़ हो जाएं। अब सामने कि फुर्सत क्या है? फुर्सत है कि अपनी मर्ज़ी से आप कोई काम कर पाएं। जब ऐसा वक्त हो कि बंदा जो है वो अपनी मर्ज़ी से, और इबादत भी मर्ज़ी की नहीं होती, खुशी की होती है। इसलिए कि खुशी किसकी है? खुशी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके महबूब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर किसी ने अपनी खुशी और गम को सरवर आलम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे कर दिया, आज मुश्किल क्या है और ये सारा निज़ाम जो है उसकी खराबी क्या है? उसमें खराबी ये है कि हम ख्वाहिशात अपनी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से कोई काम करें, लेकिन ख्वाहिशात वो जो ताबे हूँ शरीयत के, अल्लाह और उसके रसूल के, वो कामयाबी है। और ये नाकामी है कि हम अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, पूजा करते हैं, पैरवी से बढ़कर आगे जो है हम पूजा करते हैं। इसलिए कि हमारे जो फुर्सत के औकात हैं हम लाहो लाहब में उनको गुजारते हैं। फुर्सत के लम्हात को हम ऐसे कामों में सर्फ करते हैं जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है। और सामीन इकराम, इस फुर्सत को गनीमत जानो जो अल्लाह तबारक व तआला ने एक लम्हा अता किया है, क्योंकि एक लम्हा हमारा अपना है ही नहीं है। एक लम्हा हमारा नहीं है, एक सांस हमारा नहीं है। जब हमारा एक लम्हा नहीं है, सांस नहीं है, तो फुर्सत किस बात की हुई? हमें तो फुर्सत नहीं है। हमारी औकात जितने भी हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम के तहत रखा है। उस निज़ाम के तहत जो अपने फुर्सत के लम्हात को गुजारेगा वही फलाह पाएगा, वही कामयाबी हासिल करेगा। और जिसने अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, पूजा की, तो सामीन किराम वो अपने आप से धोखा कर रहा है। कुरान कहता है कि ये लोग अपने नफ्स से, अपनी जान से, अपने आप से धोखा करते हैं। और यही तो धोखा है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हर वक्त जो है उसके लिए एक निज़ाम वज़ा किया है, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर अल्लाह की और रसूल की रज़ा को सामने रखने के लिए कहा है। और जब तक हम अपने इन लम्हात को, इन सांसों को अल्लाह और उसके रसूल के ताबे नहीं करेंगे, हमारी कामयाबी नहीं है। तो सामीन इकराम, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो बंदा जो है वो अक्लमंद है जो फिक्र करता है उन लम्हात की, जो फिक्र करता है फुर्सत के औकात की, कि वो फुर्सत के औकात में अपने रब को राज़ी कर ले, वही कामयाब होगा। और जिसने ये देखा कि अभी बड़ा वक्त पड़ा हुआ है, मैं रोज़े भी रख लूँगा, अभी तो मैं उस जवानी के वक्त में हूँ, अभी बुढ़ापा आना, मैं हज भी कर दूँगा, मैं ज़कात सदक़ात कर दूँगा, तो सामने क्या होगा? फिर वो बंदा जो है अपने आप से धोखा कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने औकात की कदर करने की और लम्हात की कदर करने की और इस मौका को गनीमत जानते हुए नहीं करती थी, गाल गलौज बंदे पड़ोस में इनका कोई इख्तिलाफ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। सुभान अल्लाह। मैं
ان کا رشتہ دار نہیں لیکن پڑوسی ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احاطنوا امواتکم، جب تمہارے ہاں کوئی میت ہو جاتی ہے، کوئی آدمی مرد آتا ہے، اور مرنے کے بعد اگر وہ آدمی پہلے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ تھا، وہ کیوں سے آغاز اور بدکار نہ تھا، سب کو معلوم تھا، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے اندر اس کی کسی نہ کسی خوبی کا ذکر کرو. سبحان اللہ. اس کی برائی جو ہے وہ پہلے جب تک وہ زندہ تھا برا تھا، جو بھی تھا، لیکن مرنے کے بعد جو زندہ لوگ ہیں، اقربا ہیں، آئندہ ہیں، محلے والے ہیں، گاؤں والے ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، ان کا کام ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی کو بس وہ اس آدمی کی تعریف کرے. اب اس آدمی یا اس آدمی ان کی تعریف کا کیا مقصد ہے؟ وہ مقصد کیا ہے کہ اس وقت آسمان سے فرشتے اس مجمع کے اندر موجود ہیں. آسمانی مخلوق اس نماز جنازہ میں شرکت کے لیے یہاں موجود ہے، اور ان کے پاس یہ قلم بھی ہے اور رجسٹر بھی ہے. وہ کیوں ہے؟ ہم مکلف ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی نماز جنازہ پڑھیں، اور جہاں تک ہماری پہنچ ہو سکے وہاں تک ہمیں جنازے پر جانا چاہیے. اور جو فرشتے ہیں وہ مکلف نہیں ہے کہ وہ ہماری نماز جنازہ پڑھے، ہمارے پیچھے وہ ہماری اقتدا کریں، وہ مکلف نہیں ہے، وہ پابند نہیں ہے وہ. لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جہاں میرا امتی مرد ہو یا عورت فوت ہوتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک فرشتوں کی ایک ٹیم کو رجسٹر دے کر بھیجتی ہے. ان کے ہاتھوں میں قلم ہوتی ہے، وہ بیٹھ جاتے ہیں، جنازے کے اندر شامل ہوتے ہیں. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم نوٹ کرتے رہو کہ کون کون آدمی اس میت کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے، اور یہ نوٹ کرتے رہو کہ اس میت کے بارے میں یہ جو مجمع آیا ہوا ہے جنازہ پڑھنے والے یہ کیا کہتے ہیں. تو اب جنازہ ہو جاتا ہے، جو لوگ میت کی تعریف کرتے ہیں باقی سنتے ہیں، ان کے نام نوٹ کر لیتے ہیں، وہ فرشتے جا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ تیرے بندے جو صفوں میں کھڑے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے وہ اس میت کی تعریف کرتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو فرشتوں. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرے حکم کے مطابق ہم اس جنازے میں موجود تھے اور وہ لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری شہادت کے اوپر، تمہاری گواہی کے اوپر ان کے حق میں جتنے یہاں حاضرین آئے تھے اتنی میں نے نیکیاں لکھ دی ہیں، اور آنے والے بندوں کے صدقے میں نے اس کی مغفرت بھی فرما دی. ہمیں یہ ہماری میری تقریباً 40 سال سے پڑوسن تھی. کبھی میں نے ان کو جھگڑتے ہوئے، کبھی لڑتے ہوئے، کسی کو گال گلوچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ کبھی سنا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ مرحومہ کو یہ جنت عطا فرمائے. آمین. وہ ان سے دردش گناہان صغیرہ اور کبیرہ ہوئے ہیں وہ اللہ معاف فرمائے. ایک اور بات، انسان کے گناہوں کو دیمک کی طرح چاٹنے والی 2 چیزیں ہیں. انسان کے گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ دیمک کی طرح کھا جانے والی
دیمک کی طرح چار جانے والی دو چیزیں ہیں. ایک بیماری ہے کہ آدمی اس کے اندر اللہ کا شکر کرے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس حال میں رکھا ہوا ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس حال، اس کیفیت اور اس پوزیشن میں رکھا ہوا ہے. اللہ تیری ہی شفا دینے والی ہے. جب وہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو جتنی عرصہ مدت وہ بیماری میں رہا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اتنے دنوں کو شمار کرو، اور شمار کرنے کے بعد اس بندے کے نام اعمال میں نیکیاں لکھو. حدیث پاک میں آتا ہے اٹ از ویری امپارٹینٹ فار ہیئر کمپلشن آف فار دا ایوری پرسن. کیا ہے؟ اور یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، ہر آدمی پیش ہوگا. آج ہم کس حال میں ہیں؟ غرور، تکبر، غفلت کی حالت میں ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں تھر تھراتا ہوا، کانپتا ہوا حاضر ہوگا، اللہ فرمائے گا تو تیرا نام یہ ہے؟ وہ آدمی کہے گا میرا یہ نام ہے. تو فلاں محلے میں رہتا تھا؟ جی اللہ میں وہاں رہتا تھا. اور تیرے پڑوس میں فلاں 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 آدمی تھے. یہ حدیث مشکات میں آئے، کوئی اگشہ کرے تو پڑھ لے. او میرے بندے، میں تیرا اللہ اور رب ہوں. آج تو نے مجھے رحمان رحیم اور تو نے غفور رحیم کہا ہے. میں تیرے پڑوس میں بیمار تھا. میری توجہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں تیرے پڑوس میں بیمار تھا، تو مجھے دیکھنے نہیں آیا تھا نا. وہ کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتی ہے؟ تو بیمار نہیں ہوتا، تو بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے. اللہ فرمائے گا نہیں میں تیرے پڑوس میں بیمار تھا، تو اپنی جوانی کے غرور، دولت کے غرور، برادری کے غرور میں تھا، تو مجھے دیکھنے نہیں آیا تھا نا. پھر وہ بندہ اقرار کرے گا میں تجھے دیکھنے نہیں آیا، لیکن ایک بات مجھے بتا کہ تو کیسے بیمار ہوا؟ تو تو بیمار نہیں ہو سکتا. وہ جو اللہ فرمائے گا وہ خاتون اور وہ نوجوان، وہ بچہ جو تیرے پڑوس میں بیمار تھا، وہ بیمار نہیں تھا، وہ میں بیمار تھا. آپ غور کیجیے کہ اللہ کی کتنی مہربانی. اس کی قلم نمازی ہے کہ وہ بندے کی بیماری کو اپنی بیماری کہتا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ بیمار ہے اس کے پاس، اس کے اوپر ہر لمحہ اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش کی برکت ساتھ ہوتی ہے. اس کو دیکھنا چاہیے. پھر اللہ نے فرمایا اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو کہ جو میرے بندے کو بیماری کی حالت میں دیکھنے جائے گا تو 70,000 فرشتہ میں اس کی بخشش کے لیے مقرر کرتا ہوں. جاری کرنے والے آدمی کے لیے 70,000 دعا کرتے ہیں. تو اگر وہ آدمی کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھے تو اس کا عدل اور ثواب کیا ہوگا؟ وہ یہی ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے گا. سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خالق لم یزل، مالک دو جہاں، مہربان و رحیم و کریم مولا، جتنا کلام مجید ہم سب نے پڑھا، درود پاک پڑھا، ادب سے آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، ہمارا پڑھنا قبول فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کو بار میں پیش کرتے اللہ قبول و منظور فرما. جمیع انبیاء کرام علیہم الصلوۃ و تسلیمات
جمیع صحابہ کے بار، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، سرکار کے والدین کریمین، آپ کی امت کے تمام شہداء، تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء کرام، اولیاء اعظام، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ جتنے فرزندان اسلام جنازے کے اجتماع کے اندر موجود ہیں، ہم سب کے جتنے بھی خویش و کارب خواتین و حضرات حالت ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرمائے۔ مولکہ قبرستان کے اندر جتنے خواتین و حضرات ابدی نیند سو رہے ہیں، اللہ سب کی قبروں کو بقائے نور بناؤ، اور بالخصوص یہ محترمہ مرحومہ مغفورہ جو اپنی مخصوص باروں کی تکمیل کے بعد آج ابدی سفر پر رواں دواں ہیں، بہت خوبصورت گواہی حضور قبلہ قاضی صاحب نے ان کے بارے میں دی ہے، اللہ ان کی روح کو ثواب پہنچا کر ان کو جنت میں اعلیٰ بہاریں عطا فرمائے۔ قبر تک، قبر کے اندر، عشر کے اندر اللہ جتنی مشکل مناظر ان کو پیش آنے والی ہیں آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ اے اللہ، آپ رحمان و رحیم و کریم ہیں، آپ کے نبی، آپ کے رسول رحمت للعالمین ہیں، اپنے اس محبوب رسول کا واسطہ جن کی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اور اپنی ان صفات کا واسطہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے رحمت کی بارش عطا فرما، یا اللہ باران رحمت کا نزول فرما، یا اللہ رحمت والی بارش عطا فرما۔ عالم دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ ان کو شوکت و غلبہ نصیب فرما۔ کشمیر کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ پاکی سچی آزادی عطا فرما، اجمعین برحمتہ۔ Bye.